السلام علیکم ویورز، پھر کچھ کالے کال کہتے ہیں کہ اقتصادی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی محض فریب ہے۔ اسی لیے میں یہ کئی بار کر چکا ہوں کہ ہم ان معنوں میں سوورن نہیں ہیں۔ سوورنٹی اور چیز ہے۔ ہمارا تو ہم نے تو اس ملک کو ہم نے تو کیا کرنا تھا، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں اس ملک میں 2 4 5 7 خاندان ایسے ہیں جنہوں نے مل جل کے اس ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ہمارا وزیر اعظم اس بات کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ تنور پہ لگنے والی روٹی کتنے کی بکے گی، اور میرے اور آپ کے گھر میں اگر آپ بیرون ملک نہیں ہیں بجلی کا جو بل آئے گا پر یونٹ اس کی کاسٹ کیا ہوگی۔ بات وہی کہ اقتصادی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی محض فریب ہے۔ دوسرا، ادھار ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ عربی زبان کا ایک محاورہ، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ مقروض ذبح کیے گئے جانور کی مانند ہوتا ہے۔ تیسرا، ہم بچوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں نا، تو کال یہ ہے، کالا کال ہے۔ اقبال زرعی تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کے کالے کال ہی ہوتے ہیں کہ بچوں کو نکتہ چینی سے زیادہ نمونے کی، نکتہ چینی نہیں نمونہ، خود ماڈل بنو آپ تو بچہ زیادہ کنونس ہوگا۔ اگر اس کو آپ کریٹیسائز ہی کرتے رہو گے، ریڈیکیول ہی کرتے رہو گے تو نتائج اس کے کوئی مناسب نہیں نکلیں گے۔ اور ایک یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک اسپرچول سی روحانی سی بات ہے کہ دنیاوی زندگی چاہے 100 سال کی ہو، دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا بچپن ہوتی ہے۔ یعنی یہاں کی زندگی بنیاد ہوتی ہے، جیسے انسانی زندگی کی بنیاد بچپن میں لے ہو جاتی ہے کہ انٹلیکچولی یا فزیکلی یا فکری طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ یہ بچہ کیسا ہوگا وہ بچپن میں ڈٹرمن ہو جاتا ہے اگر اس کو اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ ملے۔ پھر ہے ہجوم۔ ہجوم کے بارے میں نے یہ لکھا تھا کہ ہجوم میں سر تو بہت ہوتے ہیں لیکن دماغ نہیں ہوتے ہیں۔ ہجوم ہوتا ہی ان لوگوں پہ مشتمل جن کے اوپر خانہ درا خالی رہتا ہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ یہ میں نے اقبال ایز سچ کوئی نہ لکھے نہیں ہیں، یہ میرے پبلشرز نے اس کی 2-3 ہیں، پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 ہے۔ یہ میرے پبلشرز نے میرے کالموں میں سے نکالے ہوئے جملوں کو اکٹھا کر کے ان کا انتخاب کہہ لیں آپ، اس طرح کی بات ہے۔ اور آخری بات آج کے سیشن کی کہ ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس چونکہ یہ بھی میرے ربی کا حکم ہے، تفکر اور تدبر، غور و فکر، یہ مومن کی بہت جو بڑی چند شناختیں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو اور چلتے آخری بات کہ مہذب اور ترقی یافتہ معاشروں میں ہر مسئلہ سے عقل و دانش، تجربے اور مہارت کے ساتھ نمٹا جاتا ہے، جبکہ غیر مہذب اور نام نہاد ترقی پذیر معاشروں میں ہر مسئلے کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے، چونکہ یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ بہت پگمیز جسے کہنا چاہیے نا، یہ کوڈو ٹائپ کے لفظ بہت بڑے بڑے بولتے ہیں، آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ کیا نپٹے گا تو آہنی ہاتھوں سے؟ تھانہ کلچر تو چینج نہیں کرتا آہنی ہاتھوں سے۔ پھر یہ عوام پہ سب کچھ یوں نچھاور کر دیں گے، وہ کیا نچھاور کر دو گے تم؟ 25% آف یور پاپولیشن، 25% آبادی، یعنی ہر 1 کروڑ میں 25 لاکھ بندہ خط غربت پہ ہے، یعنی روٹی نصیب نہیں۔ 22 کروڑ کا حساب آپ لگا لیں، میرا تو حساب کمزور ہے،
تو تم نے اگر 72 سال میں یہاں پہنچایا. اچھا ایک تو 25% بندہ خط غربت پہ آن ٹاپ پتہ نہیں 1,50,000 یا 58,000, یا آپ نیٹ پہ دیکھ لیں وہ پتہ لگ جائے گا کا مقروض. تو یہ وہ لوگ, یہ وہ پولیٹیشنس ہیں جو نچھاور کر دیں گے روٹی کپڑا مکان, عوام 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 کے لیے واپس آ گئے. بھائی جان نے کہہ دیا ہے, کیا بھائی جان نے کیا کہہ دیا, میری فکر نہ کرو, میری پرواہ نہ کرو, جاؤ جا کے پاکستان میں کرونا سے لڑو. واہ ہے, وہ ریسلنگ چیمپئن ہے, تو آئے گا کرونا سے لڑے گا, کیا لڑے گا. سو ٹوٹل کہانی اتنی ہے, جو چھوٹے لیڈر ہوتے ہیں نا نام نہاد, وہ باتیں بہت بڑی کرتے ہیں. آہنی ہاتھ, وہ آہنی ہاتھ کیا بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی چیلنج ہے, تو عقل سے, دانش سے, مہارت سے, تجربے سے نپٹو. آہنی ہاتھ کیا ہوتا ہے. تھینک یو.